أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے تمام دیکھنے والے ناظرین اور سامعین، میری طرف سے آپ لوگوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اپنی زندگی کے اندر مصروف اور مشغول ہوں گے. اور آج کی جو ہماری کلاس ہے، آپ کے سامنے سورہ الحشر، اس کی آخری جو آیات ہیں اور آخری جو رکوع ہے اس کو ہم سیکھیں گے. اس کی آخری جو آیات ہیں بڑی ہی جو ہے وہ بابرکت ہیں. ویسے پورا قرآن بابرکت ہے، لیکن ان کو سیکھ لینا، ان کو پڑھنا بہت زیادہ جو ہے وہ معانی رکھتا ہے اور بہت زیادہ فضیلت ہے. لیکن کیا یہ جو آیات آپ پڑھتے ہیں یا ہم لوگ پڑھتے ہیں، کیا ٹھیک پڑھتے ہیں؟ آئیے ان کو سیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین، ٹھیک ہے. سب سے پہلا جو لفظ ہے نا یا، اس کے اوپر غلطی کی جاتی ہے کہ یا ایہا الذین پڑھ دیا جاتا ہے. یہاں پہ کھڑی زبر بھی ہے، اوپر مد ہے. آپ کو مد جو ہے وہ یہاں پہ مد منفصل نظر آ رہی ہے. اس کے بعد آپ کو یہاں پہ جو ہے یہاں پہ شد نظر آ رہا ہے. اچھے سے ملائیں. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے. آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر، ٹھیک ہے. نفس ما قدمت لغد. اب یہ جو لفظ ہے نا لغدن، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. تو وقف کی صورت میں یہ جو دال ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ یہاں پہ غین کے ساتھ ملا کے اس کو ساکن کر دینا ہے، ٹھیک ہے. یا ایہا الذین یہاں پہ دیکھیں دوبارہ، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ. یہاں پہ لام کو اپنے موٹا پڑھنا ہے. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے، آپ کو یہاں پہ تو نظر آئے گا یہاں پہ، اور یہاں پہ جو ہے وہ جیم ہے. یہ وقفے جائز ہے اور یہ وقفے مطلق ہے. جہاں پہ بھی آپ نے ٹھہرنا ہے یہاں پہ بھی ٹھہرنا ہے، سانس کو نکالنا ہے اور اگلے سانس میں مطلب کہ نیکسٹ والے جو لفظ ہے ان کو آپ نے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وقف کیسا ہوگا؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ. اب یہاں پہ اینڈ میں جو ہا ہے اس کو ہم نے کیا کر دینا ہے؟ ساکن کر دینا ہے، کیونکہ آخری لفظ ہمیشہ ساکن ہو جاتا ہے، سکون میں جو ہے وہ آ جاتا ہے جب ہم وقف کرتے ہیں. اگر ہم اس کو اسی حالت میں پڑھیں گے تو وہاں پہ وقف نہیں ہوگا. تو وقف کی کیا جو ہے وہ نشاندہی آپ نے کرنی ہے، کیسے کرنا ہے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ
اینڈ پہ ہا کو آپ نے ظاہر کرنا ہے. ان اللہ. اب یہ جو لفظ ہوتا ہے نا ان اللہ، حمزہ نون زیر ان، ٹھیک ہے، حمزہ نون زیر ان، نون لام زبر نل، لام کھڑا زبر لا، کیا بنا؟ ان اللہ. ہا زبر ہا، کیا بن گیا؟ ان اللہ خبیر. لفظ کیا ہے؟ خبیر. ٹھیک ہے، بما تعملون. ٹھیک ہے، اب میرے ساتھ آپ نے بھی پڑھنا الحمدللہ. جیسے میں پڑھ رہا ہوں نا، آپ اس طرح پڑھیں گے تو آپ کو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی، اور آپ کو پڑھتے ہوئے لفظوں کو مشکل نہیں لگے گا. جب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں نا، آپ بیچ میں سوال بھی کر سکتے ہیں اپنا، اور کوئی لفظ نہیں آتا آپ اس کو جو ہے وہ پوچھ بھی سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ آپ کو جواب دیا جائے گا. میرا مقصد بھی آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو جو ہے وہ اچھے سے پڑھانا ہے. نیچے جو سورہ الحشر کی آخری آیات ہیں، یہ بہت زیادہ رات کو تلاوت کی جاتی ہے، ان کی بہت زیادہ فضیلت ہے، لیکن ان کو آپ ٹھیک پڑھ لیں تو زیادہ جو ہے وہ اچھا ہو جائے گا، اور آپ کا تلفظ بھی اچھا ہو جائے گا. ابھی ہم نے ایک آیت جو ہے وہ پڑھی ہے سورہ الحشر کی، میں اس کی تلاوت کر دیتا ہوں تاکہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا آپ ریپیٹ کر لیں سبق. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ٹھیک ہے جی، ابھی ہم نے ایک آیت پڑھی ہے سورہ الحشر کی، جو آج کا جو ہمارا سبق تھا اس کی. اب اس کا جو ہے نا تھوڑا سا ترجمہ بھی آپ دیکھ لیں تاکہ آپ کو اس کا ساتھ میں ترجمہ بھی پتہ چلے کہ ہم نے یہ جو آیت پڑھی ہے اس کا مطلب کیا ہے. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل آخرت کے لیے کیا آگے بھیجا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے اعمال سے پوری طرح باخبر ہے. ٹھیک ہے جی. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ. دوبارہ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ. اب یہ جو لفظ ہے نا وَلَا تَكُونُوا، اس کو آپ نے ناک میں نہیں پڑھنا، وَلَا نہیں پڑھنا، تَكُونُوا بھی نہیں پڑھنا. قرآن کو ناک میں جو ہے وہ بغیر کسی وجہ کے پڑھ دینا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، بلکہ حرام ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. آیت نمبر جو آج کی ہم نے سیکھی ہے 2، وَلَا تَكُونُوا 19 ہے سورہ الحشر کی. اس کا ترجمہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں آپ دیکھ لیں. اس آیت کا کیا ترجمہ ہے؟ اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے انہیں خود اپنی جو ہے وہ جانوں سے غافل کر دیا. ٹھیک ہے، یہی لوگ جو ہیں وہ نافرمان ہیں، فاسق ہیں. ٹھیک ہے، یہی لوگ کیا ہیں؟ نافرمان ہیں. تو جو ہے وہ آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانیں اور اللہ کو جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھا کریں. ٹھیک ہے. لا
لفظ کیا ہے؟ لا یستوی اصحاب النار، ٹھیک ہے، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اصحابن، یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے؟ صاد کو موٹا پڑھنا ہے اور بن یہاں پہ غنہ کریں۔ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہاں پہ بھی آپ نے غنہ کرنا ہے، یہاں پہ ہا کو آپ نے جو ہے وہ تا کو ہا میں بدل دینا ہے وقف کی صورت میں۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، یہاں پہ مد کریں، مد متصل ہے، اور ایزون کے اوپر مد عارض کریں، ٹھیک ہے۔ اب اس کی بھی تلاوت کر لیتے ہیں۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون، ٹھیک ہے۔ آیت نمبر 20 سورہ الحشر، اور آج کے ہمارے سبق کی یہ تیسری آیت ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس کا ترجمہ کیا ہے؟ بڑا ہی دلچسپ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ دوزخ والے اور جنت والے، مطلب کہ جہنم والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے۔ جنت والے ہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ اللہ یہاں پہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ حکم دے رہے ہیں کہ جو جہنم والے ہیں اور جو جنت والے ہیں نا، وہ آپس میں برابر نہیں ہو سکتے، اور جو کامیاب ہیں وہ ہمیشہ جنت والے ہی رہیں گے اور وہی کامیاب لوگ ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں سے جو ہے یہ آیات آگے شروع ہونے لگی ہیں سورۃ الحشر کی، جو کہ زیادہ پڑھی جاتی ہیں۔ سیکھ لیں، آپ سیکھ لیں اور مجھے ضرور کمنٹس کیجیے گا کہ اس میں اگر جو میں سکھاؤں اگر آپ اس میں کوئی غلطی کرتے ہوں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ لو، لفظ ہے لو، انزلنا، یہاں پہ اخفا کریں گے اور زاد کے اوپر آپ نے کیا کرنا ہے؟ سختی کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ انزلنا هذا القرآن، اب بہت سارے احباب جو ہیں اس کو پڑھتے ہیں قرآن، هذا القرآن، لفظ ہے قرآن، اور پڑھتے ہیں قرآن۔ یہاں پہ را کے اوپر بھی حرکت آ جاتی ہے، یہ سارا مکس ہو جاتا ہے، یہ بہت زیادہ مجہول ہو جاتا ہے، تو احتیاط سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں؟ هذا القرآن، ٹھیک ہے۔ على جبل على جبل لرأيته، اس کو پڑھیں گے، اس کو بس احتیاط سے پڑھیں۔ على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اس کا ترجمہ اینڈ پہ ضرور سنیے گا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب اس میں نا یہ جو میں نے آپ کو لفظ پہلے ہی بتا دیا، جبل لرأیتہ، یہ احتیاط سے ادا کریں۔ خاشعا متصدعا، یہ یہاں پہ عم یہ جو دونوں عم ہیں، یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، من کے اوپر آپ نے اظہار کرنا ہے، خشیہ، خشیہ نہیں پڑھنا، خشیۃ اللہ، یہاں پہ خشیہ نہیں پڑھنا، شین کے اوپر حرکت نہ آئے، یہاں پہ اینڈ میں ہا کو ظاہر کریں، ظاہر کر کے ادا کریں۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا، یہاں پہ ضاد کے اوپر حرکت نہ ہے، ٹھیک ہے۔ باقی یہاں پہ غنہ ہے، اور یہ میں نے آپ کو اچھے سے پڑھا دیا ہے۔ اب اس کی تلاوت، اس کے بعد اس کا جو ہے وہ ترجمہ بھی سیکھ لیجئے گا۔ لَوْ أَنزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ
على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اب اس کا جو ترجمہ ہے نا جی، اگر ہم اس قرآن کو جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں نا، اس کو ذرا دھیان سے سنیں. اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے جھک جاتا، پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور یہ مثالیں ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں. ٹھیک ہے جی، جو ہم قرآن پاک کی تلاوت ابھی کر رہے ہیں نا، یہ قرآن اللہ فرما رہے ہیں اگر میں کسی پہاڑ کے اوپر نازل کرتا تو وہ اللہ کے خوف سے جو ہے وہ پھٹ جاتا، جھک جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، اور کوئی ہمارے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس کی بات مانیں. قرآن کے اندر جو اللہ فرما رہے ہیں، کوئی ہمیں ڈر نہیں ہے، کوئی ہمیں فکر نہیں ہے، کوئی ہمیں اس کا جو ہے وہ لحاظ نہیں ہوتا. هو اللہ الذی، هو اللہ، یہ لام اللہ والا، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ. اب یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، الا ہوا. اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو یہاں پہ کیا کریں گے، الا ہو. آپ نے یہاں پہ سانس کو نکالنا ہے اور واؤ کو آپ نے کیا کر دینا، ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اللہ والا لا موٹا پڑھیں، اور لا یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے، مت کرنا ہے. الہ، ہا کو لمبا نہ کریں اور الہ کو تھوڑا سا لمبا کریں. عالم الغیب، یہ لفظ ہے عالم الغیب، بے نہیں پڑھیں، غیب نہیں، غیبی. والشہادہ، یہاں پہ کیا کریں گے، آپ تا گول کو ہا میں بدل دیں گے. آگے دیکھیے گا، هو الرحمن هو الرحمن الرحیم، هو الرحمن الرحیم. میرے ساتھ پڑھیں جیسے میں پڑھ رہا ہوں. آیت نمبر 22 اور آج کے ہمارے سبق کی تقریباً یہ جو ہے وہ 5ویں آیات ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم. آیت نمبر جو ہے یہاں پہ 22 اور آج کے جو ہمارے سبق کی ہے تقریباً 5ویں آیت ہے. اب جو ہے اس کا ترجمہ کیا ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. ٹھیک ہے، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر پوشیدہ اور ظاہر کو وہ کیا ہے، وہ جاننے والا ہے. وہی نہایت مہربان ہے، بے حد رحم کرنے والا ہے. جی، آیت نمبر جو ہے وہ آگے دیکھیے گا 23. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. اب یہاں پہ آپ نے سمجھنا ہے اس لفظ کو کہ یہاں پہ ہم نے کیسے پڑھنا ہے. پہلے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں بھی ہم نے سیکھا ہے اس لفظ کو ہم نے کیا کرنا ہے، موٹا پڑھنا ہے. یہ اللہ والا لام ہے، لا کے اوپر مد کریں گے اور الہ الہ. اگر آپ نے وقف کرنا ہے تو واو ساکن ہو جائے گی. ہاں اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے تو پھر یہ جو الف ہے، یہ جو حمزہ ہے الف کی شکل والا، یہ جو ہے جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ اس کو ہم کیا کر دیں گے، ختم کر دیں گے. ہم کیسے پڑھیں گے، ول پڑھیں گے اور لام کو اس واو کے ساتھ ملائیں گے.
اگر آپ یہاں پہ وقف کریں گے پھر اللہ پڑھیں گے، پھر الملک القدوس السلام ایسے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ جو حمزہ ہے نا، حمزہ وصلی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صرف وقف کی صورت میں جو ہے وہ پڑھا جائے گا، وقف نہیں ہوگا تو پھر یہ نہیں پڑھا جائے گا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر۔ اچھا، یہ جو لفظ ہیں نا سارے آپ نے ملا کے ادا کرنے ہیں۔ الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزیز الجبار المتکبر، یہاں پہ آپ نے وقف کر دینا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ عما یشرکون، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان اللہ عما یشرکون، سبحان اللہ عما یشرکون۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ بادشاہ نہایت پاک جو ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن عطا کرنے والا ہے، نگہبان ہے، زبردست جو ہے وہ حکمت والا ہے، سب سے غالب اور بڑائی والا ہے۔ اور اللہ نے ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اللہ پاک ہے، جنہیں لوگ اس کا شریک ٹھہراتے ہیں۔ جو مطلب کہ لوگ اللہ کا کسی کو شریک بناتے ہیں، اللہ ان چیزوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ بڑا ہی بابرکت ہے رب ہمارا جس نے ہمیں پیدا کیا جی، ان سے اللہ سے جو ہے وہ ہمیں ڈرنا چاہیے، اللہ کی تمام احکامات کو ہمیں ماننا چاہیے۔ هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى۔ اچھا، یہ بھی جیسے ہم نے یہاں پہ سٹارٹ کیا تھا نا، یہ والا لفظ هو اللہ، لام اللہ والا، اس کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو لفظ آپ ہم نے پڑھنا ہے نا ملا کے، ان کو آپ نے احتیاط سے پڑھنا ہے۔ خالق باری اس طرح ملا کے، مصور صاد پر ہے، لہ الاسماء یہاں پہ حرکت نہ آئے، الحسنى، ٹھیک ہے؟ یسبح لہ ما فی السماوات والارض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اب اس کا بھی جو ہے وہ ایک دفعہ آپ تلاوت سنیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ترجمہ اور اس کے بعد ہماری دعا ہوگی۔ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ تو اس کا ترجمہ ہے وہی اللہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اس آیت کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ وہی اللہ پیدا کرنے والا، وجود بخشنے والا، صورت بنانے والا ہے، اس کے لیے بہترین نام ہے۔ آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اس کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی زبردست جو ہے حکمت اور بڑائی والا ہے۔ کون ہے جی؟ اللہ۔